اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں علامات صغریٰ، قیامت کی چھوٹی نشانیاں، امام مہدی کا ظہور، 14واں حصہ۔ ایک روز میں نے کسی اخبار میں پڑھا کہ افریقہ کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، تو صبح اٹھ کر اس نے اپنے بیٹے کو پکڑ کر لٹایا اور اسے ذبح کر دیا۔ اسے یہ توقع تھی کہ اس کے لیے بھی آسمان سے کوئی عظیم ذبیحہ بھیج کر اس کے بچے کو بچا لیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو بچانے کے لیے جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا تھا۔ اس جاہل آدمی سے جب اس بارے میں پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں تو اس سے کہا کہ میرے پیارے بچے، میں خواب میں اپنے آپ کو تجھے ذبح کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اب تم بتاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا، ابا جان، جو حکم ہوا ہے بجا لائیے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ غرض جب دونوں مطیع ہو گئے اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا تو ہم نے آواز دی کہ اے ابراہیم، یقیناً تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ در حقیقت یہ کھلا امتحان تھا اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں رکھ دیا۔ سورہ صافات کی آیتوں کا ترجمہ۔ اس افریقی کا یہ فعل آخری درجے کی جہالت تھا۔ اس جیسے جاہل شخص کا خواب نبی کے خواب کی طرح کیسے ہو سکتا ہے جس کی طرف اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے؟ اگر کبھی آپ کو اچھا خواب نظر آئے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور خوش ہو جائیں، اور اگر برا خواب ہے تو اس کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اس طریقے سے یہ خواب آپ کو نقصان نہیں دے گا۔ ایک اصول: اگر کوئی شخص مہدی ہونے کا دعویٰ کرے اور احادیث میں بیان کردہ علامات اس میں نہیں پائی جائیں، نہ ہی دجال اس کے زمانے میں ظاہر ہوا ہو، تو ایسا شخص جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص عیسیٰ مسیح ہونے کا دعویٰ کرے اور دجال اس کی آمد سے پہلے نہ نکلا ہو تو یہ شخص بھی کذاب اور دجال ہے۔ امام مہدی کا جائزہ افراط و تفرید کی بجائے عدل اور انصاف سے لیا جائے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک امام مہدی کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ وہ مسلمانوں میں سے ایک امام ہوگا جو معاشرے میں عدل اور انصاف کے لیے کام کرے گا اور غیر معصوم ہوگا۔ بعض اہل علم نے امام مہدی کا انکار کیا ہے، ان میں سے بعض یہ ہیں: علامہ ابن خلدون امام مہدی کے سلسلے میں وارد احادیث پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ ان احادیث میں سے کوئی ہی ایسی ہوگی جو نقد اور جرح سے بچی ہوگی۔ محمد رشید رضا وہ کہتے ہیں، امام مہدی والی احادیث میں تعارض بہت قوی اور ظاہر ہے، اس موضوع کی ان روایات میں جمع و تبیق بہت مشکل ہے، ان کا انکار کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں شبہ کا پہلو بہت غالب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی کتب میں ان روایات کو ذکر نہیں کیا۔ ائمہ مسلمین کی ایک بڑی تعداد نے ان احادیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ احمد امین کہتے ہیں کہ مہدی کے بارے میں روایت سب خرافات ہیں اور ان کے باعث مسلمانوں کی زندگی میں بہت خطرناک نتائج ظاہر ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن زید المحمود کہتے ہیں، امام مہدی کا دعویٰ ابتدا سے انتہا تک سب کچھ واضح جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ ایک برا اور قبیح عقیدہ ہے۔ دراصل یہ خرافات ہیں جو ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی چلی گئیں، اور ایسی احادیث جان بوجھ کر دہشت اور خوف پھیلانے کے لیے گڑھی گئی ہیں۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ جیسا بہتر سمجھے ویسے ان کی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیے اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔
یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے ہوں اپنے فضل کرم سے عطا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔